اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، نماز کے واجبات کے سلسلے میں درس فقہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، اس میں نماز کے واجبات میں قرأت کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے۔ اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز کے واجبات میں قرأت میں کیا چیز جو ہے وہ پڑھی جانا لازم ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کو عرض کیا گیا کہ اس سلسلے میں خود قرأت کے جو قوانین ہیں یا تجوید کے قواعد ہیں، ان میں سے کن قواعد کی رعایت کرنا اور ان کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہوا کہ نماز کے قرأت میں پہلی 2 رکعتوں میں جو چیز بطور قرأت پڑھی جاتی ہے وہ سورہ الحمد اور اس کے بعد ایک سورہ تھا، وہ سورہ کہ جس میں نماز کے اندر یعنی جس میں سجدہ واجب نہ ہو، تاکہ دوران نماز جو ہے وہ ایک مزید سجدہ نہ کرنا پڑے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں اسی قرأت کے وقت الحمد یا تسبیحات اربعہ ان کا پڑھا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس بات کا تذکرہ بھی ہوا کہ الحمد یا تسبیحات اربعہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، ان دونوں میں سے جو بھی پڑھا جائے گا، کوئی ایک پڑھا جانا لازمی ہے، لیکن جو کچھ بھی پڑھا جائے اسے آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، بلند آواز سے نہیں۔ اور آہستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دل میں پڑھے یا انسان جو ہے وہ اپنی فرض کرے کہ منہ کو بند کر کے اس طرح سے پڑھے کہ جس میں آواز جو ہے وہ نہ نکلے۔ آواز ادا کرنا مخارج سے یہ لازم ہے، لیکن اتنی بلند آواز نہ ہو کہ جیسے بلند آواز سے قرأت کرنے کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ کم سے کم اتنی آواز ہو کہ انسان اپنی آواز کو خود سن رہا ہو، اسے آہستہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی برابر میں کھڑا ہوا ہو تو یہ بلند آواز سے پڑھنا کہلائے گا کہ وہ بھی سن پائے۔ تو آہستہ آواز سے پڑھنا لازم ہے۔ الحمد کی بسم اللہ اس قانون سے مستثنا ہے، اسے بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پورا سورہ الحمد آہستہ پڑھنا ہوگا یا تسبیحات اربعہ۔ پھر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ تسبیحات اربعہ کو 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن 1 دفعہ بھی کہہ دیا جائے تو کافی ہے۔ اور اگر وقت تنگ ہو تو پورا تسبیحات اربعہ کا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو مختصر کر کے صرف سبحان اللہ کہنا بھی کافی ہے۔ اگر کسی کو تسبیحات اربعہ صحیح طریقے سے ادا کرنا نہ آتی ہے تو پھر اس کے لیے الحمد کا پڑھا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آخری مسئلہ جو گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا اور اسی کی کنٹینیوشن جو ہے وہ آج کا مسئلہ ہوگا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص پہلی 2 رکعتوں میں اسے تیسری یا چوتھی رکعت سمجھ کر تسبیحات اربعہ کو شروع کر دے، جبکہ وہاں اسے الحمد یا سورہ پڑھنا تھا، وہاں چوائس کی جگہ نہیں تھی کہ الحمد پڑھے یا تسبیحات اربعہ، اسے الحمد اور اس کے بعد سورہ ہی پڑھنا ہے، لیکن تیسری رکعت سمجھ کے اس نے غلطی سے دوسری رکعت کے اندر تسبیحات اربعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کیا صورتحال ہوگی؟ اگر رکوع میں جانے سے پہلے اسے اس بات کی خبر ہو جائے تو پھر اسے تسبیحات اربعہ کو چھوڑ دینا ہے، یا پورا پڑھ لیا ہے تو پھر ہر 2 صورت کے اندر الحمد سورہ واپس پڑھنا پڑے گا۔ واپس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسبیحات اربعہ کافی نہیں ہوگا، قرأت میں الحمد سورہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر وہ رکوع میں جھک گیا اور رکوع کی حد تک جا پہنچا ہے اور یاد آیا ہے، یا رکوع میں جا کر یاد آیا ہے، تو اب مورد ختم ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ غلطی واجبات غیر رکنی میں ہے اور جان بوجھ کے نہیں کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہے اور نماز کے بعد بھی کوئی سجدہ سہو یا پینلٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کا جو مسئلہ ہے وہ اسی سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص نماز کی آخری 2 رکعتوں میں پہلے ابتدائی 2 رکعتوں کے اندر غلطی سے تسبیحات اربعہ پڑھ لیا، اب آخری 2 رکعتوں کے اندر غلطی سے اس نے الحمد پڑھنا شروع کر دی یا الحمد سورہ پڑھ لیا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت کو تیسری اور چوتھی رکعت سمجھ کے الحمد پڑھتا یا تسبیحات اربعہ پڑھتا، جو بھی پڑھتا تیسری رکعت کو سمجھ کر اس کے حساب سے اس کے بعد چوائس تھی یا الحمد پڑھے یا تسبیحات اربعہ، مگر وہ دوسری رکعت سمجھ کے اس نے الحمد پڑھنا شروع کر دی، یا نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ خیال کر کے کہ آخری 2 رکعتیں اس نے جو ہے وہ
الحم پڑھنا، تو اسے صحیح صورتحال کا رکوع سے پہلے پتہ چلے یا بعد میں، اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے۔ 999 اگر کوئی شخص تیسری یا چوتھی رکعت میں الحم پڑھنا چاہتا ہو لیکن تسبیحات اربع اس کے منہ سے ادا ہو جائے، الحم پڑھنا چاہتا ہے لیکن تسبیحات اربع نکل گئی، یعنی اس نے ارادہ کیا کہ میں تیسری رکعت میں الحم پڑھوں گا، چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع، لیکن زبان پہ تسبیحات کے الفاظ آ گئے، یا تسبیحات پڑھنا چاہتا تھا اور الحم جو ہے وہ اس کے زبان سے عدد کے مطابق کہ پہلی 2 رکعتوں میں الحم پڑھا ہے، تیسری رکعت میں بھی اس نے الحم پڑھنا شروع کر دیا، تو اگر اسے پڑھنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا تو ضروری ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اسے چھوڑ دے، اور اس کے بعد اب اس کے پاس نئے سروں سے زیرو سے وہ الحم پڑھنا چاہتا ہے، چاہے اس نے غلطی سے الحم شروع کیا تھا پہلے مگر اصلاً الحم پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، تسبیحات پڑھنے کا ارادہ تھا، اب الحم چھوڑ دے، لیکن اب ایسا نہیں کہ الحم نہیں پڑھ سکتا، اب چوائس ہے اس کے پاس کہ چونکہ ابتدا سے زیرو سے اس کے پاس چوائس تھی کہ یا الحم پڑھے یا تسبیحات، پچھلا الحم تو اس نے تسبیحات کو پڑھنے کے ارادے سے پڑھنا چاہا مگر غلطی سے الحم نکل آیا، لہٰذا وہ غلطی والی کیفیت گویا ہے ہی نہیں، وہ نل ہو گئی، اب اس کے بعد زیرو چانس ہے کہ وہ الحم پڑھنا چاہتا ہے تو الحم پڑھے، تسبیحات پڑھنا چاہتا ہے تو تسبیحات پڑھے، لیکن اگر بطور کلی بلا ارادہ نہ ہو، جیسے اس کی عادت ہے وہی کچھ پڑھنے کی جو اس کی زبان پر آ گیا، یعنی وہ پڑھنا تسبیحات چاہتا تھا لیکن الحم کی عادت تھی اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی، لہٰذا اس کی زبان پہ الحم آ گیا، تو اب وہ الحم کو تمام کر سکتا ہے، چونکہ اس نے الحم تیسری رکعت میں پڑھنے کی نیت ہی سے شروع کیا، اگرچہ کہ ارادہ اس کا جو ہے وہ اسٹارٹ میں کہا جائے کہ آج اس کا شوق تھا کہ تسبیحات اربع پڑھے، لیکن چونکہ وہ الحم شروع کر چکا ہے تو الحم کو مکمل کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1000، جس شخص کی عادت تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات پڑھنے کی ہے، اگر وہ اپنی عادت سے غفلت برتے اور اپنے وظیفے کی ادائیگی کی نیت سے الحم پڑھے تو کافی، کوئی حرج نہیں، عادت کچھ بھی ہو لیکن اپنی عادت کو بھول گیا اور اسے یہ معلوم تھا کہ میں الحم پڑھ سکتا ہوں، اس نے الحم پڑھنا شروع کر دیا تو کہہ رہے کافی، اس کے لیے دوبارہ الحم نئے سرے سے پڑھنا یا تسبیحات پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے صرف اپنی عادت سے جو ہے وہ ایک طرح سے صرف نحو کیا ہے، لیکن جو ہے وہ اگر وہ کوئی نئی چیز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 1001، اس کے بعد سے یعنی اب جو مسائل سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ مسائل قراءت کے مستحبات کے، اسی لیے ہیڈنگ کے اندر بھی قراءت کے برابر میں آج مستحبات لکھے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو قراءت کے وقت خیال کی جائے تو نماز کے حسن میں پروردگار کی قربت کو حاصل کرنے کے اندر مزید سازگار اور مددگار قرار پا سکتی ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کے بعد استغفار پڑھنا، یہ وہ مستحب ہے کہ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مومنین کے درمیان کم رائج ہے۔ عام طور پہ مثلا تسبیحات کے بعد یا الحمد سورہ کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے، یہ بھی مستحب ہے، تکبیر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، لیکن تسبیحات کے بعد مستحب ہے کہ انسان استغفار کرے، مثلا کہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا کہے کہ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہ میں پروردگار عالم سے طلب مغفرت کرتا ہوں اور جو کہ میرا رب ہے اور میں اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں، اللہم اغفر لی پروردگار عالم میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور اگر نماز پڑھنے والا استغفار پڑھنے اور رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے شک کرے، استغفار پڑھنے یا رکوع میں جھکنے سے پہلے شک کرے کہ اس نے حمد یا تسبیحات جو کچھ بھی اس کی ذمہ داری تھی پڑھی ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ حمد یا تسبیحات پڑھے۔ اگر استغفار پڑھ رہا ہو اور یا اس سے فارغ ہو چکا ہو، یعنی گویا الحمد یا تسبیحات کے بعد اگلا عمل جو ہے وہ رکوع تھا، لیکن یہ مستحب عمل ہے استغفار کرنا، وہ استغفار میں مشغول ہو گیا ہے یا استغفار پڑھ چکا ہے اور اب شک ہوتا ہے کہ الحمد یا تسبیحات پڑھی ہے یا نہیں، تو بھی احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ الحمد یا تسبیحات پڑھے۔ اب یہ مسئلہ بیسیکلی جا کر صحیح طور پر جو واضح ہوگا وہ شکیات نماز کے مورد میں ہوگا، چونکہ یہ شک کا مسئلہ ہے۔ شک میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ مختلف قسم کے شکوک ہے، ایک وہ شک ہے کہ جس کی بنا پہ نماز باطل ہے، ایک وہ شک ہے کہ جس کی پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے، ایک وہ شک ہے کہ جو صحیح شک ہے اور آپ کو اس کی پرواہ کرنی ہے،
اب جو صحیح شک ہے جس کی پرواہ کرنی ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اس بات کا بھی ہے کہ اگر آپ اگلے عمل کے اندر مشغول ہو جائے، جب شک کی پرواہ نہیں کرنی وہاں اس کی فہرست ہے کہ اگر آپ کسی عمل سے فارغ ہو کر کسی دوسرے عمل میں مشغول ہو جائے، مثلا الحمد سے فارغ ہو کر سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دیں اور قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے ہوئے آپ شک کریں کہ الحمد پڑھی ہے نہیں، تو شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے اگر آپ رکوع میں چلے جائیں اور شک کر رہے کہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو یہاں تو یہ ہے مسئلہ کہ اگر آپ قل هو اللہ احد نہیں بھی پڑھا ہے تو آپ اب رکوع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو یہاں شک کا مسئلہ نہیں ہے، موری تبدیل ہو جائے گا کیونکہ آپ اگلے رکن میں چلے گئے۔ اگر پیچھے کوئی غیر رکنی چھوڑ دیا تو پیچھے پلٹ کر آپ رکنی کو غیر رکنی انجام نہیں دے سکتے، ورنہ رکن کی تکرار ہو جائے گی اور نماز باطل ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ اگلے عمل میں مشغول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اگلے عمل کا مطلب یہ کہ آپ الحمد کے بعد رکوع میں چلے گئے، اب آپ شک کرتے ہیں کہ آپ نے الحمد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن اگر آپ الحمد کے بعد یا تسبیحات کے بعد استغفار کر رہے ہیں، چاہے کر چکے ہیں چاہے ابھی جو ہے وہ مشغول ہے، یعنی ختم نہیں ہوا استغفار، یہ اگلا عمل بنے گا یا نہیں بنے گا، تو اس مستحب عمل کو گویا اس قاعدے کے تحت اگلا عمل نہیں کہا جائے گا اور آپ کو اپنے شک کی پرواہ کرنی ہے، یعنی الحمد یا تسبیحات میں سے جس کے پڑھنے کے بارے میں شک ہو آپ جو ہے وہ انہیں انجام دیں گے اور پھر استغفار کر کے جو ہے وہ اگر مستحب انجام دینا چاہتے تو دے کر رکوع میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ 1003 اگر نماز پڑھنے والا شک کرے کہ آیا اس نے کوئی آیت یا لفظ درست پڑھا ہے یا نہیں۔ اب شک کی دو نوعیت ہے، ایک شک ہے کہ میں نے کسی عمل کو انجام دیا ہے یا نہیں، اور ایک شک یہ ہے کہ میں نے وہ عمل انجام تو دیا ہے مگر صحیح انجام دیا یا نہیں۔ تو ان دونوں شک کے اندر فرق ہے، ان دونوں کے پیش آنے کے بعد کیا عمل ہونا چاہیے، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر فرق ہے۔ تو ابھی جو آپ نے سنا پہلا والا شک وہ عمل کیے جانے کے بارے میں شک تھا کہ میں نے آیا الحمد یا تسبیحات پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، لیکن اب جو شک ہو رہا ہے کہ وہ الحمد یا تسبیحات صحیح پڑھا ہے یا نہیں، تو اگر نماز پڑھنے والا شک کرے کہ آیا اس نے کوئی آیت یا لفظ درست پڑھا ہے یا نہیں، مثلا شک کرے کہ قل هو اللہ احد درست پڑھا ہے یا نہیں، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اس میں قاعدہ ہے کہ فعل مسلم حمل بر صحت ہے، یعنی جب بھی کوئی مسلمان کسی کام کو انجام دے اور شک کیا جائے کہ اس نے وہ کام صحیح انجام دیا ہے یا نہیں، آپ نے مسلمان کے کام کو صحیح ہی سمجھنا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے ایک مومن اور ایک مسلمان کے عمل کو ایک ویٹیج دیا ہے، ایک وزن دیا ہے کہ اس کے کام کے بارے میں شک نہ کرو کہ وہ صحیح ہے یا غلط، اس کے کام کو اگر اس نے انجام دیا ہے تو صحیح جو ہے وہ سمجھا جائے، یعنی جو انجام دیا ہے جیسے انجام دینا چاہیے تھا کہ اگر سورہ قل هو اللہ احد پڑھا ہے تو صحیح پڑھا ہے۔ لیکن اگر احتیاطاً وہی آیت یا جملہ دوبارہ صحیح طریقے سے پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر تکرار کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر کئی بار بھی شک کرے تو کئی بار بھی پڑھ سکتا ہے۔ مثلا کوئی لفظ ہے جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ ولا الضالین نکالنے میں اسے شک پیدا ہو گیا کہ میں نے صحیح طریقے سے ضاد ادا کیا یا نہیں، میں نے اس کا جو مد ہے جو مد عارض ہے اسے صحیح طریقے سے ضال کو پڑھا یا نہیں، دوسری دفعہ پڑھا تیسری دفعہ پڑھا، لیکن کب تک؟ کچھ لوگ اتنا پڑھتے ہیں کہ ان کی کیفیت بالکل واضح ہوتی ہے کہ وسواسی ہے، ان کے لیے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وسوسے کی حد تک پہنچ جائے تو بہتر ہے کہ پھر تکرار نہ کرے، یعنی پھر تکرار کرنے کے لیے بہتر نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ بہتر ہے کہ تکرار نہ کرے۔ 1004 مستحبات۔ ایک مستحب بیان کیا آپ کو کہ انسان نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کے بعد استغفار کرے۔ اب مستحب ہے پہلی رکعت میں الحمد پڑھنے سے پہلے، جسے بہت زیادہ مس کیا جاتا ہے، کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پروردگار عالم سے استعاذے کو طلب کرے۔ استعاذہ نے خود طلب کرنا ہے پروردگار عالم سے شیطان کی پناہ مانگنے کو، تو یہ استعاذہ جو ہے عام طور پہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے مگر اعوذ باللہ کو مس کیا جاتا ہے۔ یہ مستحب ہے کہ انسان جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں قرات کو شروع کرے
تو ابتدائی قرات کے اندر اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورے کو شروع کرے، اور ظہر اثر کی پہلی اور دوسری رکعتوں میں بسم اللہ بلند آواز سے کہیں۔ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ افضل السلام نے تو مومن کی جو 5 نشانیاں بتائی ان میں سے ایک یہی نشانی ہے کہ انسان اپنی نمازوں کے اندر بسم اللہ کو جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھا کرتا ہے، اور الحمد سورے کا ہر لفظ واضح طور پر پڑھے، یعنی بہت اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو انجام دے، قرات اس انداز سے کرے کہ الفاظ بالکل واضح اور صحیح ادا کیے جائے، اور ہر آیت کے آخر میں وقف کرے۔ ایک آیت کو دوسرے آیت سے ملانا یہ شاید قرات میں تو کوئی حسن ہو، لیکن نماز کے اندر اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ انسان ایک سانس کے اندر 2 آیتوں کو پڑھے، بلکہ ہر آیت کے بعد وقف کرے، اسے بعد والی آیت کے ساتھ نہ ملائے۔ چوتھا مستحب یہ کہ الحمد سورہ پڑھتے وقت آیات کے معنی کی جانب توجہ کرے، یعنی یہ محسوس کرے کہ جو پڑھ رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں، جو نماز مومن کی معراج ہے، تو کس انداز سے پروردگار عالم سے بات چیت ہو رہی ہے اور کیا خدا کی بارگاہ میں کہا جا رہا ہے۔ اور اگر جماعت نماز پڑھ رہا ہو تو امام جماعت کے سورہ الحمد کے ختم کرنے کے بعد، اور اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو سورہ الحمد پڑھنے کے بعد، یعنی چاہے امام جماعت ختم کرے چاہے آپ ختم کریں، آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اہل سنت کے یہاں کوئی اور لفظ کہا جاتا ہے، لفظ آمین کہا جاتا ہے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے یہاں پہ لفظ یعنی یہ پورا جملہ کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ نے یہی آیت کو پڑھنا ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، گویا پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ اہل بیت کی جانب سے میں انداز سکھایا گیا کہ الحمد کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے۔ اور اگر سورہ قل هو اللہ احد پڑھا ہے اگلا سورہ، تو اس کے بعد 1 یا 2 یا 3 دفعہ کہنا ہے کذالک اللہ ربی، یا کہنا ہے کذالک اللہ ربنا۔ یہ ورڈ ہے پہلی 2 رکعتوں میں جب آپ الحمد کے بعد سورہ پڑھتے، اگر وہ سورہ قل هو اللہ احد ہے، یہ صرف سورہ قل هو اللہ احد کے ساتھ خاص ہے، چاہے پہلی رکعت میں پڑھے چاہے دوسری رکعت میں۔ عام طور پہ دوسری رکعت میں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں قنوت سے پہلے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی قنوت کا مستحب ہے، کہ قنوت میں جاتے وقت یہ کہہ کر جانا ہے آپ کو، جیسے آپ استغفار کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں تیسری یا چوتھی رکعت میں۔ اس کا کوئی تعلق قنوت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق سورہ مبارکہ توحید کے ساتھ ہے۔ سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد کو ختم کرنے کے بعد آپ نے 1 یا 2 یا 3 دفعہ کہنا ہے کذالک اللہ ربی، کہ ہاں اسی طریقے سے میرے رب نے کہا ہے۔ اور سورہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر رکے، اور اس کے بعد رکوع سے پہلے کی تکبیر کہے، یا جو ہے وہ قنوت پڑھے۔ دوسری رکعت ہے تو قنوت پڑھے، پہلی تیسری اور چوتھی رکعت ہے تو آپ جو ہے وہ تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ اب یہاں ایک وضاحت کر دی جائے کہ لوگ عام طور پہ پوچھتے بھی ہے کہ قیام متصل پر رکوع کیا ہے۔ قیام کے مسائل میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے، اب ہم قرات پڑھ رہے ہیں کہ قیام متصل پر رکوع کا مطلب ہے قیام کی حالت سے رکوع میں جانا، انسان کھڑا ہو قیام، یہاں سے رکوع میں جائے۔ لہذا اب الحمد پڑھتے ہیں، سورہ پڑھنا بھول گئے اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا رکوع میں جانے کے بعد اگر آپ کو یاد آئے کہ آپ نے سورہ توحید نہیں پڑھا یا سورہ کوثر نہیں پڑھا، کوئی بھی سورہ نہیں پڑھا، تو آپ جو ہے وہ رکوع سے نہیں پلٹ سکتے، کیونکہ رکوع رکن ہے، رکن سے پیچھے پلٹنا الاؤڈ نہیں، ورنہ دوسرا رکوع ہو جائے گا، اور ایک رکعت میں 2 رکوع نماز کو باطل کر دیتے۔ لیکن آپ الحمد سے جو ہے وہ چلے گئے رکوع کے اندر، اب یہ قیام متصل پر رکوع ہوا یا نہیں ہوا؟ گویا آپ نے اس کو تیسری رکعت سمجھا اور چلے گئے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ کا ذہن بھٹک گیا، آپ نے آدھا سورہ پڑھا اور رکوع میں چلے گئے، اب سورہ مکمل نہیں ہوا، سورہ مکمل ہونے کے بعد آپ ٹھہرے نہیں اور رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ جو الحمد یہ سورہ کے بعد ٹھہر کر رکوع میں جانا ہے، یہ اٹسیلف مستحب ہے، یہ وہ قیام متصل پر رکوع نہیں ہے۔ قیام متصل پر رکوع کی حالت سے قیام میں جانا ہے۔ یہ جو آپ الحمد یہ سورہ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں گے، تکبیر کہیں گے، یہ ٹھہرنا ایک الگ مستحب ہے، تکبیر ایک الگ مستحب ہے، ان دونوں کا تعلق قیام متصل پر رکوع کے ساتھ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1005، مستحب ہے کہ تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا جائے۔ لہذا شب جمعہ اور جمعے کے علاوہ جہاں آپ کو سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنے کو کہا گیا ہے، یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنے کو کہا گیا ہے، شب جمعہ اور جمعے کے علاوہ عام دنوں کے اندر مستحب ہے
کہ الحم کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ مبارکہ اخلاص یعنی سورہ توحید کو پڑھا جائے. بلکہ مسئلہ نمبر 1006 تو یہ ہے کہ پنجگانہ نماز میں سے کسی ایک نماز میں بھی انسان کو سورہ اخلاص کا نہ پڑھنا، یعنی پانچوں نماز فجر سے لے کے عشاء تک دن ختم ہو گیا اور کسی رکعت میں انسان نے نہ پہلی نہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص نہیں پڑھا، یہ مکروہ ہے. سورہ اخلاص ایک اہم ترین سورہ جو ہے وہ سمجھا گیا ہے. 1007 ایک ہی سانس میں سورہ قل هو اللہ احد کا پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا. ویسے تو کہا گیا مستحب ہے کہ ایک آیت ختم و وقف کرے پھر دوسری آیت پڑھے، یہ بیان کیا جا گیا، لیکن سورہ توحید کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا کہ یہاں مستحب سے بڑھ کر مکروہ ہو جانے کا خدشہ ہے کہ اگر آپ نے پورے سورہ قل هو اللہ احد کو ایک سانس میں پڑھا تو یہ کام مکروہ ہے. 1008 جو سورہ انسان پہلی رکعت میں پڑھے اس کا دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے، یعنی تکرار کرنا ایک ہی سورہ کا مکروہ ہے. لیکن اگر سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھے، یعنی سورہ اخلاص کرنے سے تیسری مرتبہ اس کی فضیلت آ رہی ہے. مسائل میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ سورہ اخلاص شروع کر دیا تو آپ اسے ترک نہیں کر سکتے، چاہے آپ نے سورہ اخلاص کی بسم اللہ پڑھی ہو. سورہ اخلاص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کو نماز کی دوسری رکعت میں مستحب ہے کہ سورہ اخلاص پڑھے. کہا گیا کہ 5 وقت کی نمازیں ختم ہو جائے سورہ اخلاص کو نہ پڑھا گیا تو یہ مکروہ ہے. کہا گیا کہ ایک ہی سانس میں سورہ اخلاص کو پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور 5ویں چیز یہ کہی گئی کہ انسان اپنی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ایک ہی سورہ کا تکرار نہ کرے، یہ مکروہ ہے. لیکن اگر یہ تکرار سورہ اخلاص کا ہو، دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھا جائے تو پھر کوئی مکروہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.